آج چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہر سال ظاہر ہے یہ دن آتا ہے 20 صفر کے دن، اور ہر سال چھٹی بھی منائی جاتی ہے، ہر سال جلوس بھی ہوتے ہیں، ہر سال اس کے حوالے سے عقیدت ہے یا جس طرح نیوز میں آپ سنتے رہتے ہیں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں یا پروگرامنگز ہوتی ہیں جیسے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو نظریہ ہے اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے، اور آج کے دن جس طرح اربعین کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، پیدل چلنے کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم سمجھیں گے اور اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں علامہ نوید عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے دن جو خصوصی طور پہ اربعین کا ذکر ہوتا ہے اس کو اگر تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دیں، اور پھر ہم اس پس منظر پہ بھی آج جانا چاہیں گے کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے ظاہر ہے ہم وہاں تک کی کافی گفتگو کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے اس سلسلے کا حصہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک کے جو حالات ہیں اس پہ بھی تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ شیئر کیجیے گا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جس شخصیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں یا یہ جو اہل بیت اطہار کی جو شخصیات ہیں، جی یہ معمولی شخصیات نہیں ہیں بلکہ یہ مقصودی شخصیات ہیں. جی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص انعام ہیں بندوں پر. سید الشہداء حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کرام کا تذکرہ محرم میں یا محرم کے بعد 40ویں کے موقع پر یا ربیع الاول میں یا کسی خاص موقع پر یا رمضان میں یہ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں، ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دوپہر میں، ہر رات میں ان کا ذکر کیا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی طور پر بہانے ہوتے ہیں کہ ذکر کے کہ جناب ہم نے جمعرات کے دن کرنا ہے، ہم نے تیسرے دن کرنا ہے، ہم نے 5ویں دن کرنا ہے. یہ ذکر کرنے کے بہانے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنے کام کاج سے وقت نکال کر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں. اور جو عقیدتوں محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، دیکھیے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی ان کا بھی عرس چل رہا ہے، تو ان کے مزار پر انوار پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاؤں سے جوتے اتار کے ننگے چل کے جایا جائے. تو امام پاک امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو اولیاء کے امام ہیں، جی جو اپنے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام ولیوں سے بڑے ولی ہیں. بالکل، بے تو شک. ان سے عقیدت محبت کا اگر کوئی اظہار کرتا ہے تو یقیناً وہ انعام پاتا ہے. تو اس لیے یہ تذکرے ہوتے ہیں، ہم ٹی ویوں پر کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر کرتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، لوگ روڈ پر کرتے ہیں. تو جو ذکر حسین کرتے ہیں اللہ اس کو جزا دے. اب جو آپ نے جس بابت اشارہ کیا کہ 10 محرم کا تذکرہ تو ہوتا ہے، 10 محرم کے بعد ہوا کیا؟ جی دیکھیے جو کربلا ہے نا، کربلا کے کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، صرف امام حسین کی شہادت پر مکمل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا جی کہ کس طریقے سے ڈٹ کر انہوں نے یزیدیت کا مقابلہ کیا. اسی طریقے سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حضرت سیدنا بیمار سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ کردار ادا کیا. یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ آج ایک معمولی آدمی جو علاقے میں ایس ایچ او ہو اور اگر وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہ ہو یا علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا بدماش ہوتا ہے تو اس کے سامنے آج ہم بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں. ایون اگر ہم جو ہے نا وہ گاڑی پہ جا رہے ہوں، ڈکیت آ جائیں تو ہم سے بات نہیں ہو پاتی. لیکن وہ جس نے اسلام پر ڈکیتی ڈالی، وہ ظالم، وہ جابر، وہ بدبخت، وہ یزید، جو چھوٹے بچے سے لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام تک کئی لوگوں کو کربلا میں شہید کر چکا، اب اس کے سامنے کلمہ حق بیان کر رہی ہیں حضرت سیدہ زینب اور کہہ رہی ہیں کہ تم نے ظلم کیا. یہ جذبہ آج کی عورت میں کیسے آئے گا؟ یہ جذبہ آج کے مرد میں کیسے آئے گا کہ حضرت امام زین العابدین جب خطبہ دینے لگتے ہیں تو وہ ڈر کر مؤذن سے کہتا ہے کہ تم اذان دینا شروع کرو. تو مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان دیتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں او یزید ملعون، میری اذان کو، میرے خطبے کو تو نے روک کے اذان شروع کروائی، لیکن یہ بتا یہ جو محمد الرسول اللہ ہیں یہ تیرے کچھ لگتے ہیں یا میرے نانا ہیں؟ یہ وہ جذبہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان حضرات نے پابند سلاسل لے کر زندگی کے شب و روز گزارے، لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں ہے. یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ساری زندگی جب تک امام زین العابدین رہے آپ کبھی مسکرائے نہیں.
پانی کو دیکھ کر آپ جو ہے نا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو جاتے تھے، کہتے تھے میرے چھوٹے بھائی کو کربلا میں پانی نہ مل سکا، بچوں کو پانی نہ مل علامہ سکا۔ صاحب اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے، ایک بریک آ گیا ہے جہاں پر آپ یہ سلسلہ ابھی منقطع ہو رہا ہے، یہیں سے جوڑیں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ علامہ نوید عباسی صاحب موجود ہیں، ہمیں علامہ محمد رضا جعفری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، اور فائق مرزا ہمارے نوحہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید عباسی صاحب کیونکہ آلریڈی گفتگو فرما رہے تھے تو اس کو پہلے ہم مکمل کیے دیتے ہیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین ساری زندگی کبھی آپ مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں، اور جب آپ کے سامنے پانی آتا تو آپ اس کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو جاتے اور کہتے کہ یہ وہ پانی ہے جو کربلا میں اہل بیت کو نہ مل سکا، حالانکہ کائنات ساری ان کے صدقے کا پانی پی رہی ہے، کائنات کو جو نعمتیں میسر آ رہی ہیں وہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہی میسر آ رہی ہیں۔ تو بہر صورت سیدنا حضرت امام زین العابدین ایک طرف تو کربلا کے ہر لمحے کو یاد رکھے ہوئے ہیں، ایک وہ مرحلہ بھی آیا، یہ میں ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج کے اس پرفتن دور کے لیے یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب وہ جو قتل کی سازش کرنے والا خاندان ہے، وہ جو اہل بیت کو اجاڑنے والا بنیادی خاندان ہے مروان کا، جب مدینہ منورہ پر یزید نے حملہ کیا اور اس کے بعد جب ایسے حالات پیدا ہوئے تو انہیں جان بچانے کے لیے ایک موقع پر حضرت امام زین العابدین کے گھر پر دستک دینے پڑی، تو سید سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور پناہ دے کر درس یہ دیا کہ وہ تمہارا کردار تھا کہ تم نے کربلا میں ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا، اور یہ اہل بیت نبوت کا کردار ہے کہ جان کے دشمن بھی آئیں تو انہیں وہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ اور کسی نے کسی موقع پر کہا تھا کہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، آپ پانی اور کھانا دے رہے ہیں، کا ظالموں پہچان تو لیا ہے لیکن وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ تو اہل بیت نبوت کے ساتھ اگر ہم جڑیں گے نا تو ہماری دنیا کی اخلاقی جو گری ہوئی حالت ہے اس کے اندر بھی مضبوطی آ جائے گی۔ صحیح، اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ علامہ محمد رضا جعفری صاحب، آج کے دن کے حوالے سے ایک تو 40 اس کو 40 دن کی ہی میننگ ہے اس کے، لیکن اس میں جو عقیدت کا سفر ہے جو پیروں پر چل کر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو آپ بتائیے۔ بہت اچھا موضوع رکھا ہے آپ نے، اور سوال بھی بہت بہترین ہے کہ 40 پر پیدل واک کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت مختلف حوالوں سے مختلف روایات میں معصومین علیہ السلام نے درجات مختلف بیان فرمائے ہیں۔ کہیں پر ایک مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک زیارت کرے گا تو ایک مقبولہ حج، ایسا حج جو مقبول ہوا خدا کی بارگاہ میں۔ تو آنے والے نے، چونکہ یہ خود مقبولہ حج سے مراد بھی یہی ہے کہ بھئی ہم بہت سارے ایسے حاجی ہیں ہمارے کائنات کے اندر موجود کہ جو حج کرنے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں حج کر کے، لیکن ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے معتبر ترین زبان اگر ہمیں یہ بتا رہی ہو کہ تم اگر حسین ابن علی کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ جاؤ گے تو تمہیں مقبولہ حج کا ثواب ملے گا، سننے والے نے تعجب کیا معصوم سے سن کر، مولا مقبولہ حج، مولانا نے فرمایا ایک نہیں 2 حج، اور پھر 3، اور پھر اسی طرح سے 70 حج مقبول کے ثواب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو عام دنوں میں زیارت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو 40 کی واک کی بات ہو رہی ہے، در حقیقت یہ دشمن اسلام، دشمن انسانیت کے منہ پر تماچا ہے کہ جنہوں نے یہ چاہا تھا کہ حسین ابن علی اور خاندان رسول خدا کو اس طرح سے میدان کربلا میں بے جرم و خطا مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیں گے تو نہ حسین ہوں گے، نہ حسین کا نام لیوا کوئی ہوگا۔ آج فتح امام حسین علیہ السلام اس طرح سے نظر آتی ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا دیہات نہیں ہے جہاں پر حسین ابن علی کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ اور اس کی فضیلت صرف یوں کہوں گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یا حسین کہہ رہا ہے، وہاں کہ جہاں خدا کی تسبیح کی جا رہی ہے وہاں پر
رسول اللہ رحمتاً للعالمین، اور جہاں جہاں پر رحمتاً للعالمین رسول خدا ہیں وہاں وہاں پر آل رسول پر صلوات بھی بھیجی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کے آغاز میں ارشاد فرما رہا ہے میری تسبیح کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ ذکر کیا کہ خدا کی جہاں جہاں تسبیح ہو رہی ہے اس کا ذکر تو کر دوں کہ کہاں کہاں خدا کی تسبیح ہو رہی ہے۔ خدا کی تسبیح خدا ہی کے قول سے دیکھا جائے کہ کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایک ورڈ، ایک جملے کے اندر، ایک آیت کے اندر، سورہ جمعہ کے پہلے جملے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ خدا کی تسبیح کر رہا ہے۔ بے شک۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ جو الائیو چیزیں ہیں، جو زندہ چیزیں ہیں، صرف وہ تسبیح کرتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور ہم اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا یہ کہہ رہا ہے یہ تسبیح ضرور ہے لیکن یہی تسبیح نہیں ہے، میری تسبیح اس کے علاوہ بھی ہے۔ کون کیسی تسبیح ہے؟ وہ تسبیح جو کائنات کے تمام خلائق، جن جن چیزوں کو میں نے خلق کیا ہے وہ سب میری تسبیح کر رہے ہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے خدا کی تسبیح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح جہاں جہاں جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے رحمتاً للعالمین کی ذات، رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ان کے لیے رحمت ہے، اور جن جن کے لیے ان کی ذات پاک رحمت ہے وہ ان سب آل محمد پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں۔ اسی کا نام ہے زیارت کرنا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ زائر حسین زیارت کرنے کے لیے گیا، یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے زیارت جو عمل ہے، ایک ہے زائر اور ایک مزور جس کی زیارت کی جا رہی ہے۔ زائر چل کر جا رہا ہے، قدم بے قدم چلنا اس طرح سے فضیلت رکھتا ہے کہ کائنات کے ملائک آج خدا سے اس وقت سے لے کر اب تک یہ طلب کر رہے ہیں اجازت کہ اے خدایا مجھے بھی حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کو نصیب فرما دے۔ اور روایت میں ہے کہ اس طرح سے ملائک جوق در جوق آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ اب تک ملائکہ کا یہ دور، جسے ہم زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر یہ بھی کہتے ہیں مختلف الملائکہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ہر ایک معصوم مختلف ملائک ہے، یعنی وہ مقام کے جہاں پر ملائک کا آنا اور جانا لگاتار لگا ہوا ہے، اس جگہ کو مختلف الملائکہ کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اور زیارت گاہ بھی اسی طرح سے ایک مقام ہے جو مختلف الملائکہ ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ہر ایک، یعنی 12 معصومین، 14 معصومین، 12 امام، سب کے سب اس مقام کے حامل ہیں۔ ایک ایک قدم پر خدا ہمیں زیارت کا ثواب اس طرح سے دے رہا ہے، جو انسان زیارت کے لیے جاتا ہے اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ جو انسان زیارت کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے یا اپنے آپ کو زحمت دیتا ہے، اس کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور آج چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ہماری خصوصی ہمارا یہ سیشن تھا، جس میں ہمارے ساتھ علامہ محمد رضا جعفری صاحب موجود ہیں، علامہ نوید عباسی صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کا اختتام ہم کریں گے نوحے پہ، جس کے لیے فائق مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور کیونکہ اب وقت کم ہے اور ہم گفتگو کو سمیٹنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ دونوں سے میری گزارش یہ ہوگی، شروع آپ سے کرتے ہیں علامہ نوید صاحب، کہ اس دن کے حوالے سے اور اس ٹاپک کی مناسبت کے حوالے سے جس طرح بھی جس اینگل کو آپ کور کرنا چاہیں کنکلوڈ کر دیں۔ دیکھیے، یہ شخصیات اتنی بڑی ہیں کہ ان کو کسی گفتگو میں بالکل جو ہے نا وہ سمیٹا نہیں جا سکتا، بلکہ جن کی عظمتیں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے جن کو بیان کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین کہہ کر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا میں ہی ان کی عظمتیں نہیں بتائی، کل جنت میں ہم سب نے جانا ہے، اور جنت میں کوئی بھی آدمی بوڑھا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جہاں سفر میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا دن مناتے ہیں، یاد رکھیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے ہاں معصوم جو ہے نا وہ صرف انبیاء ہیں، یعنی انسانوں میں، لیکن حضرات اہل بیت کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو کسی اور کا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شہزادے
جناب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کا بھی یوم شہادت اسی مہینے صفر میں ہے، 28 صفر بتایا جاتا ہے۔ تو بہر صورت یہ اہل بیت کا جو تذکرہ ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ ذکر اہل بیت یہ ایمان کو جلا بخشتا ہے، ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ اہل بیت کی محبت یہ فرض ہے، جس طریقے سے ہم دیگر فرائض ادا کرتے ہیں نا، تو ان فرائض کا وقت ہوتا ہے کہ وقت پر ادا کیے جاتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہر مومن مسلمان پر ہر وقت فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص وقت ان کی فرضیت کا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمتیں اللہ کا ہر ولی بیان کرتا آیا ہے۔ اور میں اس پر ختم کرتا ہوں، حضرت خواجہ خواجگاہ نے کہا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ پیغام یہ ہے کہ ظالم کے سامنے حسین جھکے نہیں، حسین بکے نہیں، حسین نے گردن کٹا دی، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آج ہمیں طریقے حسین کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ظالموں سے سمجھوتے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ حسینی اصل میں وہ ہے جو ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جائے، وہ حسین کے راستے پر ہے۔ اللہ ہم سب کو امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نوحہ خان موجود ہیں اور آپ کے ان عقیدت کے الفاظ کے ساتھ ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔